السلام علیکم، میں قاضی وجاہت، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ پاکستان کا نڈر، بہادر، دلیر، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ دبنے والا، صرف اور صرف عمران خان۔ خان کا جیل میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس کے نام تاریخی خط کے ساتھ اہم ترین نکات، آئیے سنتے ہیں صدیق جان کی زبانی۔ اگر آپ ناچ سمجھیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک۔ عمران خان صاحب نے 7 معاملات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہ میں 7 معاملات پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جن میں سے کچھ درخواستیں پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہیں، جبکہ دیگر فیکٹس اور ان محرکات کے حوالے سے جو فوری طور پر عدلیہ کی اپنی جانب سے مداخلت کا تقاضا کرتے ہیں، تاکہ اب تک وہ کہتے ہیں کہ اب تک تو بے سود ثابت ہوئی ہیں تمام چیزیں، لیکن ایک میں کوشش اور کر رہا ہوں کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ آپ کے ادارے کے اندر کیا معاملات ہیں، آپ کی جوڈیشری کے اندر کیا معاملات ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال قبل نیب نے میاں نواز شریف کے خلاف توشیخانہ سے بے ایمانی اور غیر قانونی ذرائع سے ذاتی فائدے اور مفاد کے لیے لگژری گاڑی حاصل کرنے کے معاملے پر کارروائی کا آغاز کیا۔ تاہم اب اچانک اتنے سالوں بعد اوپن اینڈ شٹ کیس جو ہے اس کے ہونے کے باوجود 25 میں سے 15 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے باوجود نیب پروسیکیوٹرز نے احتساب عدالت کو تجویز دی ہے کہ میاں نواز شریف کو باعزت بری کر دیا جائے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے نظام انصاف کا منہ چڑھانے اور چوروں کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نیب کی جانب سے ان کے چیئرمین نذیر احمد بٹ کی ایما پر بے ایمانی اور دور معیارات پر چلنے کی وجہ سے جو وہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب ہے نذیر احمد بٹ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ، یہ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، ان کے دور معیارات ہیں اور ان کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے اور ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلا معاملہ لکھا ہے۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے دوسرا جو معاملہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھا ہے وہ بہاول نگر میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے عید الفطر کے ایام کے دوران ہماری مسلح افواج کی جانب سے پولیس کے ساتھ پرتشدد رویہ اپنایا گیا۔ ہمارے نظام انصاف کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے وہ کافی تھا کہ جو بند آنکھیں آپ کے نظام انصاف کی یہ کھل جانی چاہیے تھیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمیں پوری قوم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کے گھر پر ریڈ کیا جائے گا جس کے پیچھے بندوقوں، ٹینکوں اور سپاہیوں کی طاقت ہے تو پولیس اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں یہ لکیر پار نہیں کر سکتی۔ کئی ماہ تک پولیس ہمارے غیر مسلح شہریوں کے گھروں میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرتی رہی، لوٹ مار کرتی رہی اور لوگ بے یار و مددگار تھے، مردوں، خواتینوں، بچوں، ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ مایوس کن طور پر ہماری عدلیہ بجائے مداخلت کرنے کے ان تمام زیادتیوں پر خاموش رہتی ہے۔ یہی نہیں ملک میں قانون کی عملداری اور آئین کی بالادستی سہولتکار کا کردار اور اس میں اور جب دونوں نے لکھا ہے جو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے پر خواتین جس میں ملک میں قانون کی عملداری اور آئین کی بالادستی بزرگ خواتین بھی ہیں، علی حمزہ کا ذکر کیا ہے، سنم جاوید کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کیا ہے اور قدیم قانون جس کی لاٹھی اور بھینس کے قانون کا نفاذ ہو رہا ہے ان کے کیسز میں جنگل کا قانون ہے جس کی لاٹھی میں ملوث کیا گیا۔ یہ جب ایک کیس میں رہا کیا جاتا تھا تو شک نہیں کہ ہماری اسی ہونے والے جرم میں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا۔ اگر آپ آئین کے محافظ اس جرم میں رہا کر دیا جاتا تھا ذمہ دار 300 کلومیٹر دور میاں والی میں ہونے والے مبینہ جرم میں اور موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے جو چند یہ دنیا میں کسی افسران مہذب نظام کے لیے ملک کی آواز پر ریلیف دیتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے طاقتور حلقوں کی جانب سے ریفرنسز دائر کیے جا رہے ہیں، ریفرنس دائر کر دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندوق کی نالی کے ذریعے ہی انسانیت کے بنیادی حقوق اور گھروں کی پرائیویسی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے یا عدلیہ تمام طبقات کے لیے یکساں نفاذ کے حصول سے اپنا کردار ادا کرے گی۔ خط میں کہا گیا کہ آئین کی جانب سے ریاست کے مختلف ستونوں کے درمیان کھینچی گئی لکیر دھندلا رہی ہے جیسے وہ کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس سلسلے کو روکنا ہوگا اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے۔ نمبر 3، عمران خان صاحب نے کہا کہ خطرناک طور پر اسلام آباد کورٹ کے 6 ججز نے جو کہ اس عدالت کی تقریباً تمام پوری تعداد بنتی ہے، انہوں نے آپ اور آپ کے سینئر ساتھیوں کو تحریری طور پر شکایات کی تھی کہ انہیں انتظامیہ کے افراد جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی شامل ہیں ان کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر ایک جج کے وہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے تو بیڈ رومز میں، باتھ رومز میں وہاں پہ بھی کیمرے لگائے گئے ہیں اور ایک جج کے رشتہ دار کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ جج کے خلاف بیان حاصل کیا جا سکے۔ یعنی ایک جج کے ریلیٹیو کو محسن اختر کیانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ریلیٹیو کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا تاکہ وہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بیان دے۔ 2 ججز نے محسوس کیا اور سوچا کہ انہیں ایک ہائی پروفائل کیس سننا چاہیے یا نہیں کیونکہ خفیہ ادارے کی جانب سے ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے رپورٹ کیا کہ ان کے گھر میں ایک کریکر پھینک کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ کیا یہ ستم ظریفی کی بات نہیں
کہ اس دور میں جو لوگ عوام کو انصاف فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو انصاف فراہم کرے، وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں، یعنی وہ ججز جنہوں نے دوسروں کو انصاف دینا تھا وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مشترکہ طور پر خط پر دستخط کیے اور جن ججز نے، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کنونشن قائم کیا جائے، بلایا جائے اور معاملے کو دیکھا جائے، اس چیز نے، عمران خان کہتے ہیں کہ اس خط نے ساری مداخلت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ذرا جاتی طور پر جو لوگ ہتھیاروں سے لیس ہیں وہ پین کی طاقت سے لیس افراد پر غالب ہیں، یعنی جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ قلم رکھنے والوں کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ متاثرہ ججز نے اس حوالے سے بھی رہنمائی طلب کیا ہے کہ اس معاملے پر کیسے آگے بڑھا جائے، اور تجویز دی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے مشترکہ اور فیصلہ کن ایکشن لے اور ان لوگوں کا احتساب کیا جائے جو تواتر کے ساتھ طاقت کے استعمال یا طاقت کے استعمال کی دھمکی کے ساتھ نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم آج تک سپریم کورٹ کی جانب سے معاملے پر لیا گیا ایکشن بہت کمزور ہے اور یہ غیر فیصلہ کن ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس کے برعکس سپریم کورٹ کو نظام کی درستگی کے لیے تیز تر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سپریم کورٹ کی اپنی اور ان کی ہائی کورٹ کی عزت بحال ہو سکے۔ یہ معاملہ اس بات کا متقاضی ہے کہ بیٹھا جائے اور ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے عدلیہ کی آزادی کا ایک خیال رکھا جائے، کوئی تھوڑی سی کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے کہ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے وقار کے حوالے سے، جو کہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ جن لوگوں نے غیر آئینی طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کو سزا دی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر پاکستان کے عوام کا عدالتی نظام انصاف پر سے اعتماد جو پہلے ہی مجروح ہو رہا ہے مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا اور مسمار ہو جائے گا۔ نمبر 4، میں دل سے یہ بھی یقین رکھتا ہوں، عمران خان کہتے ہیں کہ میں دل سے یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ میری 9 مئی 2023 کو اسلام آباد کورٹ سے غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری کے وقت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ قید ہیں اور تشدد کرنے، آگ لگانے اور لوٹ مار کے الزامات پر ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں سے 90% غیر مسلح اور پرامن تھے اور وہ کسی قسم کی بدامنی میں ملوث نہیں تھے۔ ریاست ان تمام ٹرائلز میں جج، جیوری اور جلاد کے طور پر کام کر رہی ہے، یعنی جج بھی ریاست خود بنی ہوئی ہے، جیوری بھی خود بنی ہوئی ہے، جلاد بنی ہوئی ہے ریاست۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پہلے براہ راست فوجی عدالتوں کے ذریعے، جبکہ سپریم کورٹ ان کی آئینی حیثیت کے معاملے پر پیچھے ہٹ رہی ہے، معاملے کو طول دے رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ بلا واسطہ طریقے سے ماتحت عدلیہ کے ججز پر بندوقیں تانی ہوئی ہیں جو ٹرائل کر رہے ہیں۔ ایک آئینی درخواست دائر کی گئی جس میں 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ، شفاف اور مکمل انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا گیا کہ آیا کن لوگوں نے اشتعال دلایا اور واقعات کیے اور کن لوگوں نے منصوبہ بندی کے ذریعے یا اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتتے ہوئے تشدد کو پھیلنے دیا۔ یہ درخواست 25 مئی 2023 سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ مکمل انصاف کرنے کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس کا فیصلہ ترجیح بنیادوں پر کیا جائے۔ اس کے بعد نمبر 5، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چونکا دینے والی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی نے 17 فروری 2024 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور نتائج میں رد و بدل کی ذمہ داری قبول کی۔ راولپنڈی ڈویژن کے 5 اضلاع اٹک، راولپنڈی، جہلم اور چکوال جو شامل ہیں، ان اضلاع کی قومی اسمبلی کی 13 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 26 نشستیں ہیں۔ اور کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، ہم نے جیتے ہوئوں کو ہروایا ہے۔ آزاد امیدوار جو 70,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے انہیں جعلی طریقے سے ہرایا ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے مزید بتایا کہ آج تک ہمارے لوگ بیلٹ پیپرز پر جعلی موریں لگا رہے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی نے مزید کہا کہ میں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے معذرت کرتا ہوں جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے۔ جب میں انہیں غلط کام کرنے کا کہہ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے اور یہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ عمران خان نے خط میں لکھا ہے کہ کمشنر راولپنڈی بلاخر اپنے الزامات سے مکر گئے۔ جب تک انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ کس کی تحویل میں تھے، یعنی جب تک وہ اپنے بیانات سے مکرے نہیں ہیں وہ کس کے تحویل میں تھے، وہ کہاں غائب تھے، وہ کہاں لاپتہ تھے اور اب وہ عوام کی نظروں سے کہاں غائب ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ عمران خان کا سوال ہے کہ آج تک وہ سامنے نہیں آئے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے کمشنر راولپنڈی کا یا ان کی لیاقت علی چٹھا صاحب ان کی فیملی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ایک مہمہ ہے۔ کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے اتنی بے یار و مددگار ہے کہ وہ اس معاملے کو عوامی مفاد کا معاملہ ہی نہیں سمجھتی کہ بنیادی انسانی حقوق کا نفاذ کرے جو آئین کے چیپٹر 1 کے پارٹ 2 میں دیے گئے ہیں۔ پوری قوم جس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ اس حوالے سے سخت انداز سے مایوس ہے عوام۔ عمران خان پھر کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کہ بہت سی درخواستیں دائر ہوئی جن میں ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہے کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات قانون کے مطابق شفاف نہیں تھے اور کرپٹ پریکٹسز کو نہیں روکا گیا۔ یہ درخواستیں 2 ماہ سے زائد وقت سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ قانون پر عمل درآمد اور آئین کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ ان تمام درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے مقرر کیا جائے اور ان پر فیصلہ کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 7، اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ ہینڈل کیا ہے اور بعض اسمبلیوں کے اسپیکرز کی جانب سے اہم عہدوں پر
ایوان کے نام مکمل ہونے کے باوجود زبردستی انتخابات کروائے گئے ہیں، سیاسی جماعتوں کو جنرل نشستوں کے مقابلے میں زیادہ مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس حوالے سے بھی زیر التوا درخواستیں جج سماعت کی مقرر کی جائے اور ان کا فیصلہ کیا جائے۔ خاتمہ عمران خان نے کہا کہ آپ کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ گمبھیر جو معاملات ہیں ملک کے جو میں نے اوپر بتائے ہیں، ان میں آپ کی جانب سے مداخلت نہ کرنا اور خاموش ہونا، اس سے آئینی بحران جو ہے وہ گہرا ہوگا اور ہو رہا ہے، اور ملک کو اس بحران کا سامنا ہے، اور مزید جو ہے وہ ملک گہری کھائی کے قریب تر جو ہے وہ جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب چند سال قبل آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی صورت میں ریاست کے غیظ و غضب کا آپ سامنا کر رہے تھے، تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے آپ کے والد جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے، اور آپ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑے باصول تھے اور بڑی روایات کی پاسداری کرنے والے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئین کے نفاذ کی 85 سالگرہ کے موقع پر اپنے ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑ کر پوری قوم کو دکھایا تھا، اور وہ کتاب دکھائی تھی اور قرار دیا تھا کہ آپ کے لیے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کی اکثریت بھی ایسے سمجھتی ہے کہ اسے ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا ہے عوام کو۔ یہ آپ کے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے کہ آپ کا اعلان کردہ نظریہ، اصول اور روایات جن کی بنیاد بانیان پاکستان نے رکھی تھی، اور آپ کی جانب سے آئین پر عمل داری یقینی بنانے کا دعویٰ سچا ہے یا یہ خالی بیان بازی پر مشتمل تھا۔ عمران خان صاحب نے آئنسٹائن کا ذکر کیا، حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا ایک خطرناک جگہ ہے، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو برائی کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ پوری قوم اس معاملے پر آپ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے آپ کا مخلص عمران خان۔